آخر میں میں آپ کو ایک اور قیمتی بات بتلا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمیشہ صحت و عافیت چاہتے ہیں، ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں اور بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کم کھائیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سب سے برا برتن اگر کوئی انسان بھرتا ہے تو یہ اس کا پیٹ ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ کھائے گا وہ اتنی ہی زیادہ بیماریوں سے دوچار ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے کہ بس اس کی پیٹھ سیدھی رہ سکے، اتنا ہی کھائے جتنی کہ آپ کو بھوک لگی ہو، زیادہ نہ کھائے ورنہ ہمیشہ بیمار رہیں گے۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک طبیب آیا، ایران وغیرہ سے ادھر سے آیا اور کہا کہ میں مدینہ کے اندر رہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ کلینک کھولنا چاہتا ہوں، سمجھ لیجیے کہ کلینک کھولنا چاہتا ہوں۔ تو کہا الحمدللہ آپ رہ لیجیے، ہمارے پاس رہیے، آپ علاج وغیرہ کیجیے۔ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، کوئی علاج کرانے ہی نہیں آتا، یہ لیجیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طبیب آیا کہ میں لوگوں کا علاج کروں گا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، لیکن کوئی علاج کرانے کے لیے نہیں آ رہا، کسی کو کوئی بیماری نہیں آ رہی ہے۔ تو جب وہ پھر طبیب آیا اور کہا کہ بھائی کیا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ کوئی علاج کرانے کے لیے ہی نہیں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بیماریاں کیوں لاحق ہوں گی، ہم بیمار کیسے ہوں گے، جبکہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم کھاؤ تو اپنے پیٹ کا 3 حصہ بناؤ، 1 حصہ کھانے سے بھرو اور 1 حصہ سانس کے لیے چھوڑو اور 1 حصہ پانی پینے کے لیے چھوڑو۔ دیکھیے یہ حدیث سنائے، اسی لیے ہم میں سے کوئی انسان بیمار نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیے نہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ کھاؤ گے تو بیمار رہو گے، زیادہ کھاؤ گے تو یاد رکھ لیجیے آپ کبھی بھی صحت و عافیت حاصل نہیں کر سکتے۔